گھر میں کس چیز کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ مکھیوں، چھپکلیوں یا چونچوں کا زیادہ ہو جانا۔ سورہ قلم کی آیت 51-52 کس چیز کے لیے مفید ہیں؟ نظر بد کے لیے۔ کیا پیاز اور لہسن شیطانی اثرات سے بچاتے ہیں؟ جی ہاں، سنت سے ثابت ہے۔ شیطان کس انسان سے دور بھاگتا ہے؟ جو باوضو رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جی ہاں، ہوا تھا۔ کیا سورہ ناز شیطان سے بچاتی ہے؟ جی ہاں۔ دوستو، اب جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب آپ کامنٹ میں دینا۔ کون سا عمل شیطان کو دور رکھتا ہے؟ کیا جادو کا اثر نیند میں آ سکتا ہے؟ جی ہاں، برے خوابوں کی صورت میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ جادو اور بندش کے خاتمے کے لیے۔ رات کو سونے سے پہلے کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ سورہ اخلاص، فلق، ناس، آیت الکرسی۔ اسلام میں جادوگر کا کیا حکم ہے؟ سخت گنہگار قابل سزا۔ کون سی صورت دل کو طاقت دیتی ہے؟ سورہ انشراح۔ سورہ فاتحہ کو کیا لقب دیا گیا ہے؟ شفا، علاج۔ جسمانی تکلیف کا روحانی علاج کیا ہے؟ دم اور قرآن۔ اگر آپ کو مزید علم حاصل کرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے علم حاصل کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے کوئز میں۔ لیموں کا پانی کس بیماری سے بچاتا ہے؟ نزلہ، زکام۔ جامن کس بیماری کے مریضوں کے لیے مفید ہے؟ شوگر۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟
غذائیت اور ذائقے کی وجہ سے کس پھل کے کھانے سے بخار میں فائدہ ہوتا ہے؟ سیب۔ خشک میوہ جات میں کون سا پھل جسم کو گرمی دیتا ہے؟ کھجور۔ کشمش کھانے سے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ دوستو اب جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب آپ کومنٹ میں دینا۔ پپیتا خون کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ زرد آلو کس وٹامن میں زیادہ ہوتا ہے؟ وٹامن اے۔ زیتون کس بیماری میں خاص فائدہ دیتا ہے؟ کولیسٹرول۔ خربوزہ اور تربوز کس وقت نہیں کھانا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے۔ نارنگی میں کون سا وٹامن ہوتا ہے؟ وٹامن سی۔ آملہ کن بیماریوں کے لیے بہترین دوا ہے؟ آنکھوں کی روشنی، بالوں کے مسائل۔ انجیر کھانے سے جسم میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قبض دور کرتا ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 7 بار۔ اگر آپ کو مزید علم حاصل کرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے علم حاصل کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے کوئز میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ شیر خدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش بنو ہاشم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع میں نبی علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی، بعد میں داماد بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس غزوے میں سب سے پہلے شرکت کی؟ غزوہ بدر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
حضرت علی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی سے ہوا؟ حضرت فاطمہ۔ دوستو اب جو سوال آ رہا ہے اس کا جواب آپ کومنٹ میں دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے سال خلیفہ رہے؟ تقریباً 5 سال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد کوفہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ نجف، عراق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کیا ہے؟ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحریریں کس کتاب میں جمع ہیں؟ نہج البلاغہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کو مزید علم حاصل کرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے علم حاصل کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے کوئز میں۔